یہ سیکریٹریٹ ہے، اس کو پہلے بھی سیل کیا گیا تھا اور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود بھی سیل نہیں کیا گیا تھا۔ انٹرا کورٹ اپیل میں گئے، انٹرا کورٹ اپیل میں 2 جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پہلے کہا کھول کے آؤ، اس کو کھلوایا گیا دفتر کو، اور دفتر میں جب ہمارے جو ہے اپنا انفارمیشن سیکرٹری اور اسپوکس پرسن وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر اس طرح سے اٹھا لیا جاتا ہے انہیں اور سارا ہمارا ریکارڈ سیل کر لیا جاتا ہے۔ وہ 41 ہمارے ایم این اے جنہوں نے تکمیل میں اپنے بیان حلفی دیے تھے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف ہی کے جو ہے رکن میں ہیں اور اسی کے ہی معاونت سے ہم جیتے ہیں، تو وہ بھی سارا ریکارڈ سیل کر لیا جاتا ہے۔ پھر ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو بھی جو ہے اوور ریچ کیا جاتا ہے جس میں انہوں نے ڈی سیل کر کے ہماری پریمیسز کھلوائی تھی۔ پھر کہتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گرد ہے، اور وہ ہمارے جسٹس بابر ستار صاحب پہلے ہی میری اور بشرا بی بی کی جو ہماری کنورسیشن تھی فون پر اس کا وہ جو ہے احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور سارے جو ہے جتنے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ڈی جی ایف آئی اے ہیں، ڈی جی پیمرا ہیں، ساروں کو جو ہے طلب کر کے کیا ہوا ہے، اور جنہوں نے کہا کہ آپ کیس کو نہ سنیں اور ان پر 2-2 لاکھ کی جرمانہ کیا، اور جنہوں نے کہا کہ آپ جو ہے یہ اس کو ان کیمرہ سنیں، چیمبر میں سنیں، وہ بھی ان کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ اس فیصلے کو بھی اوور ریچ کرتے ہوئے آج جو ایک شرمناک حرکت کی ہے، انہوں نے ریمانڈ لینے آ گئے۔ یہ 9، 10 اور 11 پی کا یہ جو ہے ایکٹ کے تحت انہوں نے پرچہ درج کیا ہے، اور اب فرماتے ہیں کہ ان کا 10 دن کا ریمانڈ ہمیں چاہیے دے دیں تاکہ ہم نے ان سے جو ہے وہ الیکٹرانک ڈیوائسز برآمد کرنی ہے۔ او بھائی سارا کچھ تو تم لے کر گئے ہو، حتیٰ کہ واٹر ڈسپینسر تک کھاڑ کے لے کر گئے ہو، جس کا کیا تعلق تھا آپ کے الیکٹرانک ڈیوائسز کے ساتھ؟ آپ نے وہاں سارے عملے کو گرفتار کر لیا جس میں ہماری فیمیل بھی تھیں، اور ہمارے جو ہے پھر جو ہمارے ٹکٹ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے مائنورٹیز والے، اور ہماری مستورات خواتین جو اپنا وہ خواہاں تھیں کہ ان کو مخصوص نشستیں دی جائیں، وہ بھی موجود تھے، اپنا سیریز اپنا جو ہے درخواستیں لے کر آئے تھے، ان کو بھی اٹھا کر لے گئے، ان سے سارے موبائل بھی چھین لیے، ان سے ساری درخواستیں بھی چھین لی۔ تو یہ اس طرح کا تو میرے خیال میں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ہندوستان کی کوئی فوج آ گئی ہے اور ہمارے جو ہے یہاں قبضہ کر لیا ہے۔ او بھائی 93,000 آپ لوگوں نے تو سرنڈر کیا تھا اروڑا کے قدموں پر، اب خدا رہا عوام پاکستان کو تو اس طرح سے یرغمال بنا کے ان کے تو حقوق کا اور ان کے کاغذات اور ان کی ملکیت اور ان کے موبائل اور ان کے جو درخواستیں ہیں ان کو تو واپس لوٹا دو، وہ بھی ساتھ لے کر چلے گئے۔ تو آج ہم نے سارا کچھ بتایا کہ کب تک ہم یہ غداری کے فتوے دیتے رہیں گے۔ میں نے کہا کہ محترمہ فاطمہ جناح کو ہم نے کہا سیکیورٹی رسک ہے اور وہ اور پاکستان نہیں چل سکتے۔ میں نے کہا ان کو کہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو کہا کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے، یہ اور پاکستان نہیں چل سکتے، اور ہم نے بھٹو کو پھانسی دے دی۔ میں نے کہا کہ آپ نے بے نظیر بھٹو کو کہا سیکیورٹی رسک ہے، اور بے نظیر بھٹو کو آپ نے جو ہے وہ قوم سے منقطع جس طرح سے ہوئی ہے، مشرف آج بھی اس میں مفرور ملزم موجود ہے۔ اور میں نے کہا کہ نواز شریف کو آپ نے پلین ہائی جیکنگ کیس میں عمر قید سزا کر دی، اور وہ بھی آپ نے کہا کہ یہ ہندوستان میں اس کو لینڈ کرواؤ، ہندوستان میں اس کو جو ہے فوج کا ہمارا جو سربراہ تھا جو اس جہاز میں موجود تھا اس کو لینڈنگ کی اجازت پاکستان کی سرزمین پر نہ تھی، اور اس کو کہا گیا کہ تم ہندوستان میں لینڈ کرو۔ آج وہ ماشاءاللہ ان کا چہیتا بنا ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ آپ کے ہی سربراہ کو، بھائی آپ ہی کے سربراہ کو پاکستان کی سرزمین پر جہاز کو وہاں لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور کہا تھا کہ ہندوستان میں جا کر لینڈ کرواؤ اپنے آپ سربراہ۔ آج آپ اس کو چہیتا بنا کر اور اس کو حکومت دی ہوئی۔ اب ہم عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ عمران خان اور پاکستان نہیں چل سکتے، اور ہمیں غداری کے فتوے دے رہے ہو، اس لیے منظوری آرٹیکل 6 اور پارٹی کو بین کرنے کی منظوری دینے کے لیے کابینہ میں آج معاملہ آ رہا ہے، کیا کہیں گے؟ کریں جی، یہ بھی شوق پورا کر کے دیکھ لیں۔ اگر یہ 3 کروڑ عوام جنہوں نے ووٹ دیا ہے وہ غدار ہے، اگر میں ایم این اے بنا ہوں اور ہمارے 126 ایم این اے بغیر فارم 47 کے ہیں، فارم 47 دے دیں تو ہم 180 اور 225 پہ پہنچتے ہیں۔ اگر قوم کی 2/3 جو ہے عوام غدار ہیں تو یہی آپ نے غداری کا فتویٰ 1971 میں دے کے آپ نے اپنا حشر دیکھ لیا تھا کہ پاکستان خاکم بدہن جس طرح سے دولخت ہوا، وہ بھی آپ نے عوام کی خواہشات اور ان کی امنگوں پر ڈاکہ مار کے ان کے مینڈیٹ سے انحراف کیا تھا۔ تو تاریخ سے کچھ تو سبق سیکھ لیں، کیوں آپ باقی کے پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ ہمارے خلاف سازش نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کے خلاف سازش ہے، یہ اس پاکستان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے۔ سر پیپلز پارٹی نے آج سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے درخواست گزار بن گئی ہے، ایک لحاظ سے آپ کی پرانی چہیتی جماعت ہے، کیا کہیں گے؟ نہیں، پرانی چہیتی جماعت میری تھی، اس لیے بھی تھی کیونکہ
भुट्टो शहीद का और बेनज़ीर शहीद की, वो पीपल्स पॉलिटिक्स करती थी, अवामी सियासत करते थे। अब पीपल्स पॉलिटिक्स छोड़ के पावर पॉलिटिक्स हो रही है। अब जूते पॉलिश किए जा रहे हैं इक़्तिदार में रहने के लिए और इक़्तिदार में आने के लिए। सो इसलिए वो यार फौज के फौजी और किसके सुनना चाहते हो सुन लो, हमने तो कभी नहीं ये इससे नाराफ़ किया। देखें बात ये है कि ना इनको मिल सकते हैं, ये अपना सियासी खुदकुशी कर रहे हैं। ये सियासी खुदकुशी करने का अगर पीपल्स पार्टी को शौक है तो मैं क्या कह सकता हूँ। पावर पॉलिटिक्स पार्टी रखते हैं। सर एक सवाल लीजिएगा, सीनियर कानून